अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हमारी भी सुनो में बदर मुनीर चौधरी हाजिर खिदमत है। रमज़ान की मुबारक हो। आप रमज़ानुल मुबारक की अच्छी सातों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे होंगे, लेकिन जब रमज़ान का आगाज़ हुआ तो वही इख्तलाफ जो हर साल हमारे सामने आ जाता है कि चाँद देखा गया है या नहीं, या साइंसी बुनियादों पर रमज़ानुल मुबारक या ईद उल फ़ित्र का ऐलान होना चाहिए। इस साल भी यही मसला टोरंटो में भी रहा। रोयते हलाल कमेटी ऑफ टोरंटो का इजलास मुनक़िद हुआ, जिन्होंने चाँद जो है वो देख कर ऐलान किया कि किस दिन आगाज़ हो रहा है रमज़ानुल मुबारक का। लेकिन एक दूसरा ग्रुप मौजूद है जिनका कहना है कि साइंसी बुनियादों पर, साइंस का ये जो दौर है उसमें हमें साइंटिफिक और कैलकुलेटेड बुनियादों पर चाँद जब नज़र आ जाता है तो हम पहले ही कैलेंडर बना देते हैं। उसमें बहुत से अदारे, इकना, इसना, अदारा मिनहाजुल कुरान और कई ऐसे दर्जनों अदारे अब साइंसी बुनियादों पर चाँद का ऐलान कर रहे हैं। इस हिस्से में हम चाँद की बात करेंगे और आखिरी हिस्से में कोशिश करेंगे सियासी जो पाकिस्तान में हलचल है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ख़त लिखा जाए स्विस अथॉरिटीज़ को, स्विस अदालतों को, कि वो आसिफ अली जरदारी जो पाकिस्तान के सदर हैं उनके ख़िलाफ़ केसों का आगाज़ किया जाए जो उनके पैसे स्विस बैंकों में मौजूद हैं। लेकिन पहले हिस्से में हम जाएंगे चाँद के इख्तलाफ के हवाले से, सवाल करेंगे अदारा मिनहाजुल कुरान के नौ मुंतखब और नए सदर अवैस इकबाल साहब से। अवैस इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। जी बदर भाई, थैंक यू सो मच, और आपके तमाम नाजरीन को रमज़ान की मुबारक भी हो। और जैसा आपका जो सवाल है उस हवाले से अर्ज ये है कि मिनहाजुल कुरान के पिछले 25 सालों से साइंटिफिक बुनियादों पे कैलेंडर्स बने हुए हैं, लेकिन मिनहाजुल कुरान जो है वो अपनी लोकल डिसीजन के अंदर इंडिपेंडेंट है पूरी दुनिया के अंदर। तो जामिया अल मुस्तफ़ा मिसिसागा मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर पिछले साल से पहले तक हिलाल कमेटी के साथ रहे हम लोकल साइटिंग के एतबार से। उसमें सोच ये थी, उसका मकसद ये नहीं था कि हम, पहली बात तो ये कि देखिए जो लोकल साइटिंग या ग्लोबल या साइंटिफिक, हम तीनों को सही मानते हैं, किसी को अटैक नहीं करते। व्यू पॉइंट अपनी जगह, उसकी अहमियत है। लेकिन जो हमने देखा कि ग्लोबल साइटिंग और जो साइंटिफिक रुयत का जो माना है उसमें आगे जाते हुए आने वाले वक्तों में लोकली भी और इंटरनेशनली भी यूनिटी का उनसर ज्यादा आसानी से अचीव किया जा सकता है निस्बतन लोकल साइटिंग के। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मिनहाजुल कुरान कनाडा की कमेटी ने इसको डिसाइड किया। लास्ट ईयर से हमने इस चीज को अनाउंस किया, और इस अनाउंसमेंट का किसी तौर पे भी, किसी लिहाज से भी ये मकसद और मतलब न था न है कि लोकल साइटिंग गलत है या किसी ने रोजा खा लिया है या किसी ने रोजा कम रखा है। एक व्यू पॉइंट है जो हम किसी पे थोपना नहीं चाहते। और आप देख सकते हैं कि अगर 50-50 स्प्लिट नहीं है तो मोर देन 30% जो है वो ग्लोबल साइटिंग और साइंटिफिक एस्पेक्ट से अगर आप देखें, गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह यूनिटी इसी के अंदर जो है वो नजर आती है। अब ऐसे इकबाल साहब, जो रोयते हलाल कमेटी ऑफ टोरंटो है उसमें मैं देख रहा था कि 90 से ज़ायद मसाजिद और मजहबी अदारे और तंजीमें उसकी मेंबर हैं। आप भी 2 साल पहले अदारा मिनहाजुल कुरान और मिसागा मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर, जामिया अल मुस्तफ़ा, वो उसके मेंबर रहे हैं। तो क्या आपने सोच समझ कर ये फ़ैसला किया कि आपको साइंटिफिक बुनियादों पर जो इस्लामिक कैलेंडर का आगाज़ होता है या चाँद देखा जाता है, या कोई और बुनियाद थी? इत्तफ़ाक़ की आपने बात की कि मुत्तफ़िक होना चाहिए, तो क्या उसकी कोई वजह है साइंटिफिक वाकई, या सिर्फ आप ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दिन रमज़ान करें, एक दिन ईद करें? देखिए ये मल्टीपल फोल्ड है। पहली बात तो उसकी यूनिटी की है। ज़ाहिर है यूनिटी लोकल साइटिंग में भी हो सकती है, ग्लोबल में भी हो सकती है। हमने बात की कि गोइंग फॉरवर्ड उसमें ज्यादा बेहतर यूनिटी नजर आती है। और दूसरा ये कि जब इस्लाम ने इंसानों के लिए और फॉलोवर्स के लिए आसानी पैदा करने का जिक्र किया है, और अगर के साइंटिफिक रुयत जिसका शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब ने 2-3 मरतबा इंग्लिश में, उर्दू में मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए, अगर कि वो चीज़ कुरान और हदीस की बाउंड्री के अंदर रहते हुए मौजूद है और उससे आसानी का अंसर भी है और यूनिटी का अंसर भी गोइंग फॉरवर्ड है, तो हमने इस फैसले को सोच समझ के किया।
اور رہا تعلق اس بات کا کہ آپ نے کہا ہلال کمیٹی کی لسٹ پہ 90 سے زیادہ مساجدیں ہیں، تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کی لسٹ اپڈیٹڈ بھی نہیں ہے. اچھا. ہمارا نام آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے. 2 سال سے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارا نام آپ نکال دیں. لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہوتا ہے اس کا تعین کرتے ہوئے. اور دوسرا آپ کو یہ جان کے تعجب ہوگا کہ نگٹ مسجد جو کہ ایک بڑا مشہور نام ہے شہر کا، ارلیئر دس منتھ وہاں پہ مون سمپوزیم ہوا، ہمیں بھی دعوت دی گئی، ہم بھی وہاں پہ شریک ہوئے. اور پچھلے ہفتے کی جو اطلاع تھی جو میرے پاس ای میل آئی، اس پہ جو ٹیم انہوں نے بنائی ہے وہاں پہ باقاعدہ انہوں نے کریسنٹ کمیٹی کا اعلان کر دیا. اور اگلے سال سے، یعنی اس وقت کیونکہ ٹائم کم تھا، بلکہ اب وہ چوتھی ٹرمینالوجی لے کے آ رہے ہیں، گلوبل کیلکولیٹڈ سائٹنگ. جی. کہ وہ کیلکولیشن کو بھی یوز کریں گے اور گلوبل سائٹنگ کو فالو کریں گے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو مسجد ٹورانٹو ہلال کمیٹی کا ایک اسٹرانگ پلر تھا، یا اس کے ساتھ اور چند مساجدیں ہیں، آیا وہ کیوں ہلال کمیٹی سے جانا چاہتی ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کے آپس کے مسائل ہیں. میری رائے یہ کہتی ہے موسٹ لائکلی وہ اس لیے کہ وہ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ گلوبل سائٹنگ کے اندر گوئنگ فارورڈ یونٹی کا عنصر زیادہ بہتر ہے. اچھا ویسے اقبال صاحب، اس سے پہلے 2-3 سال پہلے ہملٹن میں ایک دن پہلے رمضان کا آغاز ہوتا تھا اور عید کا آغاز بھی وہیں پہ اعلان ہو جاتا تھا. ایک دن پہلے عید ہوتی تھی ہملٹن میں، تو ہم ٹورانٹو والے یہ کہتے تھے کہ جناب ہملٹن میں چاند پہلے نظر آ جاتا ہے، اور وہ تو عرب کمیونٹی بہت زیادہ اس میں اکثریت سے رہتی ہیں. تو کیا ہم سمجھیں کہ ہم لوگ عرب کمیونٹی کو فالو کریں یا کیا کریں؟ کیا ہماری اپنی کوئی رائے نہیں؟ دیکھیے اس میں یہ کہ چاہے اگر عرب آپ کو کوئی صحیح راستہ دکھائے یا کوئی نان عرب راستہ دکھائے تو اس کو تو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی شرم یا آر نہیں ہونی چاہیے. رائے ضرور رکھی جائے. مثال کے طور پہ جو انڈیا پاکستان ہمارے ممالک کے جو زیادہ تر فالوورز ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. جی. تو علماء بہتر بتا سکتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کا قول جو ہے وہ گلوبل سائٹنگ کا ہے، اور جو عرب کمیونٹی ہے ان میں اکثریت امام شافعی کے ماننے والے ہیں اور ان کا قول ہے لوکل سائٹنگ کا. تو یہ سوال بھی مون سمپوزیم میں اٹھایا گیا، ہلال کمیٹی کے جو نمائندے آئے ہوئے تھے وہاں پر. تو obviously اس کا جواب دینا مشکل ہے کہ ہلال کمیٹی لوکل سائٹنگ پہ کسی طور بھی وہ غلط کام نہیں کر رہے، لیکن اگرچہ کہ کہیں بھی بہتری کی امید نظر آتی ہے تو اس کو فالو کرنے میں کیا حرج ہے کہ اگرچہ کہ پاسٹ میں آپ کچھ بھی کر رہے تھے. صحیح. اچھا اویس اقبال صاحب، کوئی ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ تمام مذہبی تنظیمیں، ادارے، مساجد ٹورانٹو کی، کینیڈا کی، کوئی ایک پوائنٹ پلیز بتا سکتے ہیں جس پہ ہم متفق ہیں؟ اس پہ ہم متفق ہیں، اپنی اپنی رائے پہ متفق ہیں، یہ ایک پوائنٹ ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ میلاد ایک پریڈ بھی ہوا کرتی تھی یہاں پر، میرا جہاں تک علم ہے وہ بھی اختلافات کا شکار ہو گئی. جی ہاں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اصل میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو کلیکٹیو کسی کو لے کر کے چلا جائے، ہر ایک کی، ہر جماعت کی، ہر مسجد کی اپنے علماء کے ساتھ ایسوسیشن ہے، اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ ایسوسیشن ہے. تو وہ جو ٹالرنس کا لیول ہے وہ ایک سرٹن لیول تک آنے کے بعد وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے اور مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ جامعہ المصطفیٰ نے اگر اپنا ایک ویو پوائنٹ قرآن و حدیث کی روح سے رکھتے ہوئے سائنٹیفک کیلکولیشن پہ ہم نے اعلان کیا، تو آپ کو ہمیں ہمارے اس ویو پوائنٹ کا احترام کرنے کی ضرورت تھی، نہ کہ آپ ممبر پہ چڑھ کے تو جامعہ المصطفیٰ کی یا منہاج القرآن کے خلاف ایسی باتیں کریں جس سے لوگوں میں مزید انتشار پیدا ہو. صحیح. اب کسی نے سائنٹیفک کیلکولیشن کو نہیں کیا یا لوکل سائٹنگ کے فائل ہیں تو ہم نے تو ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہی، چونکہ ہم قائل ہیں کہ ویو پوائنٹ میں ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. تو اپنا کردار تو ہم ادا کریں، کم از کم مزید انتشار نہ پھیلایا جائے. ویو پوائنٹ آپ رکھیے. بہت سارے ایسے معاملات ہوں گے جو ہماری نگاہ سے آپ کے درست نہ ہوں گے، آپ کی نگاہ سے ہمارے درست نہ ہوں گے. یہ تو اسلام کی خوبی ہے. صحیح. ویو پوائنٹ کا اختلاف رہے گا. صحیح. اچھا ویسے اقبال صاحب آخری سوال آپ سے کہ یہاں کے بعض علماء کرام جو ہیں وہ اس میں ان کی تنظیمی جو بنیاد ہے وہ تو رشتہ داری کی سطح پر موجود ہے. ان کے جو بورڈ ہے یا کمیٹی ہے اس میں تو اپنے سارے رشتہ دار اکٹھے ہیں، اور جو مسجدیں ہیں ان کی زمین جو ہے وہ ان کی ذاتی پراپرٹی آتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم اپنی جو فاؤنڈیشن ٹھیک نہ ہو، بنیاد ٹھیک نہ ہو، ہم مذہب کو کس طریقے سے آگے پھیلا سکتے ہیں؟ ہم سچ کی بنیاد پہ جو کام نہیں ہو رہا
اس کو ہم لوگوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ بولیں، مذہب پر قائم رہیں؟ کیونکہ کوئی بھی ایسی بات کینیڈا میں تو چھپائی نہیں جا سکتی. آپ سسٹم پر جائیں اور دیکھیں کہ مسجد کس کے نام پر ہے، وہ یا تو داماد کے نام پر ہے یا بیٹے کے نام پہ ہے، یا کمیٹی میں سارے رشتہ دار شامل ہیں. کبھی آپ نے اس پوائنٹ پر سوچا کہ ایسی مسجدیں، ایسے ادارے جو ہیں وہ کیسے پنپ سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس زبان سے اچھی بات کر سکتے ہیں جس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں؟ جی اویس صاحب. جی میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں، اور اپنے ادارے کے حوالے سے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ادارے میں، جیسے میں آپ کے سامنے ہوں، میرا 5-6 سال پرانا تعلق ہے اور آج اتنی اہم ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، تو اس اعتبار سے ہمارے یہاں تو نئے لوگوں کی تلاش ہر وقت جاری رہتی ہے. اور دیگر اگر کوئی ایسے ادارے تھے یا جنہوں نے ہو سکتا ہے کسی کام کو شروع کرنے کے لیے ان کی مجبوریاں تھیں، لیکن گوئنگ فارورڈ بنیادوں کے اوپر اس کو اپنے گھر کا یا اپنی فیملی کا حصہ بنا کے بیٹھ جانا، آبویسلی نہ کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ بھلا ہے اور نہ اسلام کے ساتھ آگے چل کے وہ بھلا کر سکیں گے. بہت شکریہ اویس اقبال صاحب، اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. آپ ادارہ منہاج القرآن کے منتخب صدر ہوئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی صدارت میں یہ ادارہ جو ہے وہ مذہب اسلام کی اچھی خدمت کرے گا، اور وہ جو پازیٹیو پکچر ہے ایک لبرل، پروگریسو اور اچھے مسلمان کے طور پر، وہ یقیناً آپ کی سرپرستی میں یہ ادارہ جو ہے وہ ہمارا اچھا پیغام آگے پہنچائے گا. بہت شکریہ اویس اقبال صاحب. السلام علیکم. یہ تھے اویس اقبال صاحب ہمارے ساتھ، جو ادارہ منہاج القرآن کے صدر تھے، نو منتخب صدر. اور کوشش کریں گے ہم اگلے حصے میں اس پوائنٹ کو آگے لے کر چلیں تاکہ پتہ چلے کہ اصل کیا وجہ ہے، اور جو چاند دیکھ کر عید کا، رمضان کا اعلان کرتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے. پروگرام ہماری بھی سنو میں ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبر پر، یا ای میل کر دیجئے info@tv1canada.com. چھوٹے سے کمرشل وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. پروگرام ہماری بھی سنو.